بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہیں سارے اس محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کے سچے اور پکے عاشق آئے بیٹھے ہیں۔ اور میں ابتداءً عرض کروں گا کہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں خطیب پاکستان، خطیب بے بدل، عظیم علمی اور روحانی شخصیت استاذ محترم علامہ عزیز الدین کوکب صاحب، ان سے قبل حضرت صاحب کے آستانہ پر خانقاہ نقشبندیہ اسلام آباد مجھے حاضری کا شرف ملا تھا، اور آج میں اپنے وقت پہ ناز کرتا ہوں کہ حضرت صاحب کی موجودگی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ناز اس لیے ہے کہ ہمیں بزرگوں نے، والدین اور اساتذہ اور مرشد نے یہ بتایا ہے کہ بزرگوں کی نگاہ مل جائے، دعا مل جائے تو دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ اور میں حضرت صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کا چہرہ ہی خود بتا رہا ہے، اور میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ میرے برادر محتشم جن کے واسطہ سے میں اس محفل پاک میں حاضر ہوا ہوں، عظیم نقیب، عظیم خطیب و عظیم ادیب علامہ عبدالوحید چشتی گولوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی قدر کیا کریں، بڑے قیمتی انسان ہیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مسلک کیا سچا ہے؟ میں نے کہا سورج دیکھ کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ روشنی نہیں ہے؟ میں نے کہا تم کتابوں سے حوالے دیتے ہو، ہمارے بزرگوں کے چہرے بتا رہے ہیں، اور نام بھی کتنا پیارا ہے، محبوب الذاکرین، قمر المشائخ، عالمی مبلغ اسلام، کہ جدھر ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہر طرف آپ کا فیضان نظر آتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا پیر محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا الہی ہم غریبوں کا جہاں آباد رکھ، ہمارے مہرباں کا، ہمارے مرشد کا تو دل شاد رکھ۔ اونچا بول کے کہنا سبحان اللہ۔ اور قبلہ کا تعارف کل جہان کو ہے، مجھے کروانے کی ضرورت نہیں، اور مجھے جیسے آپ کا حکم ملا ہے کہ حضرت صاحب چونکہ علماء کرام یہاں پر کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جتنے دائیں بائیں سے مضافات سے آئے ہوئے لوگ ہیں، میں چونکہ ابتاباد حویلیاں آتا رہتا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ میں چونکہ خطیب بندہ جو آپ کو پتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ میں صرف سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن میں عام روٹین سے ہٹ کر چند باتیں عرض کروں گا حضرت صاحب کے حکم کے مطابق۔ لیکن عاشقوں، حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اپنے مرشد کا دیدار بھی کریں اور سرکار کی شان سن کر صدائے سبحان اللہ بھی بلند کریں۔ اور قبلہ میں آج اس محفل میں اتنے عشاقان کی گواہی لیتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز خواجہ محمد کلیم اللہ قادری، چونکہ میرا مشرب مسلک بڑا سچا ہے، میرے ایک ہاتھ میں محبت صحابہ ہے، دوسرے ہاتھ میں مودت آل نبی ہے، اور ہم کہیں ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں، ہم امام ربانی، مجدد الف ثانی اور اعلیٰ حضرت گولڑوی اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بریلوی کے نظریے پر قائم رہنے والے عالم اور خطیب اور پیر کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اور اگر مجھ سے بھی کوئی تعارف، میں نے علامہ کوکب صاحب سے پوچھا کہ اگر کوئی جوانوں سے کوئی پوچھے کہ بیعت کہاں ہونا ہے، تو آپ نے جو جواب دیا، آپ نے کہا سیدھا مرشد آباد اور اسلام آباد بھیج دیجئے، علامہ پیر بدر عالم جان صاحب کے پاس بھیج دیجئے، چونکہ آپ جانتے ہیں ان کی شخصیت کو۔ حضرات میں چند باتیں عرض کروں گا
اور میں مولانا قاری راشد الخیری صاحب آپ کو مبارکباد ایک بار نہیں لاکھوں بار پیش کرتا ہوں۔ دولت بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، یہ دولت سرکار کے نام پہ خرچ ہوتی رہے، یہی قرآنی حکم ہے، یہی ایمانی حکم ہے، اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ ذرا دیکھیے، میں جو چند باتیں عرض کروں گا میں انہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں دیکھ رہا تھا حضرت صاحب کے آگے جو دائیں بائیں حالہ بنائے عاشق بیٹھے ہیں کہ جب شمع بیٹھی ہے تو پروانے بیتاب بیٹھے ہیں اور جان دینے کے لیے، اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب شمع جل رہی ہوتی ہے تو پروانے شمع کے ارد گرد اس محبت سے گھومتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو پیچھے والے پروانے مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ ڈھیلے سست نظر آ رہے ہیں، میں سب کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے جیسے میں پڑھانا چاہتا ہوں، چند باتیں عرض کروں گا۔ جو میرے پاس مدینہ شریف کا روحانی لنگر ہے، بزرگ آئے ہو، جوان آئے ہو، بچے آئے ہو، میں چند باتیں اسلامی عرض کروں گا اور سرکار کے آمد کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ توجہ، علامہ عبدالوحید چشتی صاحب، آج پتہ لگے گا کہ حویلیاں کے سلطان پور کے عاشق، چکے مجھے علامہ عبید عباسی صاحب نے بھی بتایا کہ حضرت امام الاولیاء سید زین العابدین شاہ صاحب، حضرت بڑے پیر، آپ کا مزار بھی قریب ہی ہے، تو سید ان کی بستی میں رہنے والوں ذرا پتہ چلے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ خشک شاخوں کو وہ، شاید سونڈ والے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے بڑی پرانی یاری چلی آ رہی ہے، سلامت رہیے۔ ذرا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضرت سب کی دعائیں لینے کے لیے۔ خشک سبحان اللہ۔ خشک شاخوں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم ہے، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور حضرت یہ شعر آپ کی صدارت میں عرض کر کے پوری زندگی دعاؤں کا محتاج ہو، یوں ہی مجھ پہ شفقت فرماتے رہیں، دعا و نگاہ سے نوازتے رہیں، اور جو اللہ نے آپ کو ظاہر و باطن کی روشنی عطا فرمائی وہ مجھ فقیر کی طرف بھی ذرا ظاہر ہو جائے۔ چونکہ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں دو مصرے، جہاں بھی پڑھتا ہوں تو عاشق جھوم اٹھتے ہیں۔ نبی ملا تو عاشقوں انشاءاللہ دوسرا مصرع سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ میں نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، آپ کے جسم کا ہر ہر بال اگر یہ چاہتے ہوتے کہ اسے زبان ہوتی وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ نبی ملا ہم کو ملا ہم کو ملا
غلاموں توجہ چاہوں گا، کائنات سجانے بنانے والے رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگ گئے، اے قیامت تک آنے والوں، اے میرے سونے محمدی، قیامت تک آنے والوں کو بتا دو جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اس جگہ آ کے نماز ادا کریں۔ یا اللہ یہاں نماز کیوں ادا کرے؟ فرمایا مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور اس پتھر پہ پیغمبر کے قدم لگ گئے ہیں۔ میرے تمہارے رب نے بتا دیا جس پتھر کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو جائے، پتھر کی نسبت اللہ والے کے ساتھ ہو جائے، وہ پتھر اتنی برکت والا ہو جاتا ہے، وہ پتھر اتنی عظمتوں والا ہو جاتا ہے، وہ پتھر اتنی شانوں والا ہو جاتا ہے۔ کائنات بنانے والا رب فرماتا ہے اے خیریو تمہاری خیر ہو۔ آج کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نبی کے خیال کے بغیر سننے کی نماز ہوتی، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک اس دلیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، جب بندہ وہاں جائے گا حج یا عمرہ کرنے کے لیے مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنے لگا، بولو وہاں کیا خلیل اللہ کا خیال آئے گا یا نہ؟ اور اللہ نے عین نماز کے متعلق فرمایا نماز یہاں پہ پڑھو، میرے محبوب ابراہیم کے قدم لگ گئے، اور جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے اللہ فرماتا ہے جہاں نماز ادا کرو، جہاں حبیب اللہ کے قدم لگ گئے اس جگہ کے مقام کا عالم کیا کہ یہ نہ سب سے اولا ہو سب سے صدقے جاواں سارے بولو سب سے ماشاءاللہ یہ حضرت صاحب کا فیضان ہے، میرے مدینے والے کا فیضان ہے۔ دیکھیے محفل پہ رب کے انوار کی بارشوں کا نزول، محبت سے جھوم کے کہیے سب سے اولا نبی، سب سے امام الانبیاء کے غلاموں توجہ چاہوں گا، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جوانوں کی توجہ، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اے میری ملت کے جوان، تجھے عقیدے سے ورغلایا جا رہا ہے۔ اگر عقیدہ قائم رکھنا چاہتے ہو قبلہ حضرت صاحب کا دامن مت چھوڑیے، انشاءاللہ بغداد بھی یہی پہنچائیں گے اور مدینے بھی یہی پہنچائیں گے۔ اور ہمارا پیر کتنا سچا سچا ہے، جیسے چہرہ روشن ہے دل بھی روشن ہے، روح بھی روشن ہے۔ خدا کا کرم ہو گیا، علامہ عبدالوحید چشتی صاحب کے جملوں کو داد دیتا ہوں، وہ پیر تمہیں خدا نے عطا کیا ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے بھی قصیدے پڑھتا ہے اور میرے نبی کی آل کے بھی ترانے گاتا ہے۔ سچے پیر کی یہی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ توجہ، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگ گئے، جس پتھر پہ خلیل اللہ کے قدم لگ گئے وہ پتھر نماز کی جگہ بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو یہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، یہاں آ کر نماز ادا کرو۔ اللہ خود دعوت دے رہا ہے، کعبہ میں بلا کے دعوت دی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے
کہتے ہیں برکت اور تبرک میں کیا رکھا ہے؟ جہاں تھوڑی دیر کوئی ولی بیٹھ جائے وہاں برکت کیسے آتی ہے؟ وہ پتھر جس پہ ولی بیٹھ جائے اس پتھر میں برکت کیسے آ جاتی ہے؟ میں نے کہا نادانو تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے امام احمد رضا جیسا عشق چاہیے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں حضرت صاحب کی موجودگی میں جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے اسے مقام ابراہیم کہا گیا، کہا آؤ میرے بندو یہاں آ کے تم نماز پڑھو، اے میرے لاڈلے نبی تم بھی یہاں نماز ادا کرو، اے ابو بکر تم بھی یہاں نماز ادا کرو، اے عمر تم بھی آ کے یہاں نماز ادا کرو، اے عثمان و علی تم بھی آ کے نماز ادا کرو، اے حسن و حسین تم بھی آ کے نماز ادا کرو، اے عبد القادر تم بھی آ کے نماز ادا کرو، اے عبداللہ مظہر جان تم بھی آ کے ادا کرو، اے بدر عالم جان تم بھی آ کے یہاں نماز ادا کرو، اے دائیں بائیں مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے آنے والوں جب تم اس مقام کو پالو یہاں نماز ادا کرو۔ اے اللہ کیوں کہا؟ اس لیے اے اللہ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تو 360 بت پتھر کے کافروں نے بنا کے کعبے کے اندر پیوست کیے ہیں، تو نے ابراہیم کو حکم دیا، اپنے محبوب کو حکم دیا ان پتھروں سے کعبے کو پاک کرو۔ یہ کون سا پتھر ہے جس پہ آ کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کائنات بنانے والے رب العالمین نے جواب دیا، قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں جن پتھروں کو معبود جھوٹا کافروں نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ پتھر اور ہیں، جس پہ معبود کے قدم لگ جائیں وہ پتھر اور ہو۔ سب سے اعلیٰ ہو جس کی توجہ ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ پیچھے والے حضرات آپ کی آواز آئے ذرا، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے تاریخی جملے اپنے سینوں پہ نقش کیجئے، کبھی آپ کے دماغ کی میموری سے ڈیلیٹ نہ ہونے پائیں۔ جب خلیل اللہ آئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں آ کے نماز ادا کرو جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ اور جب حبیب دنیا میں آیا، استقبال ربیع الاول کی محفل سجانے والوں، جب حبیب آیا تو حبیب نے کیا اعلان کیا؟ وہاں پر کائنات کے رب نے کہا کہ مقام ابراہیم پہ آ کے نماز پڑھو، یہ خاص جگہ ہے تمہارے لیے، پاک جگہ، میرے خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں۔ اور جب حبیب بلاتا ہے تو اعلان کرتا ہے جسے امام بخاری جو نقل کرتے ہیں، جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، آمینہ کے لال جب اپنے قدموں سے اس دھرتی کو زینت بخشتے ہیں تو فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے میرے عاشقوں، تم مکہ میں ہو یا مدینہ میں، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں، افغانستان میں ہو یا جاپان میں، امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں، کشمیر میں ہو یا مری میں، خیبر ہو یا کراچی ہو، جہاں بھی ہو جاؤ، جب میں پیدا ہوا، جب میری ولادت ہوئی ہے اور جب خدا کی زمین نے میرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، وہ خلیل اللہ کے قدموں کی شان تھی، یہ حبیب اللہ کے قدموں کی شان ہے۔ اب جہاں تمہارا جی چاہے نماز ادا کرو، اللہ نے میری ولادت اور میرے قدموں کی برکت کی وجہ سے ساری زمین کو پاک اب سے کہیے سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ کعبہ بنا کے وہاں خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور چونکہ حضرت صاحب کے مشن بڑے پاک ہیں، جیسے میرے بھائی علامہ عبید عباسی صاحب ان کے بھائی بہت خوبصورت مدرسہ محمدیہ غوثیہ کے نام سے بنائے بیٹھے، ان علماء کے ساتھ تعاون کیجئے۔ تو حضرت صاحب مساجد بھی بنا رہے ہیں، مدارس بھی بنا رہے ہیں۔
یہ دیکھیے نا، دائیں بائیں دیکھیے تو صحیح، آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، نوجوان فحاشی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد پنڈی کے بازاروں میں ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں، پیچھے بال عورتوں جیسے بنائے ہوئے اور کانوں میں بالیاں، آپ کو پتہ ہے چھلے کڑے پہنے ہوئے۔ رب کا شکر ادا کرو، میں ہر جگہ پہ جوانوں کو کہتا ہوں کہ جس دن سے تم ایسے مرشد اور اپنے علماء سے دور ہو رہے ہو، درے مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کو بس سمر جائے، اپنے پیر کامل اور اپنے علماء کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ایک مشن پہ کام ہو رہا ہے، اور خلیل اللہ نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ایسا انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، اور کہا وہ رسول کیسا ہو، یتلو علیہم آیاتہ، صرف نذرانے لینا، تعویذ لکھنا، دم کرنا پیر کا کام نہیں ہوتا۔ پیر تعویذ بھی لکھتا ہے، پیر کی خدمت بھی کی جاتی ہے، پیر دم بھی کرتا ہے، لیکن پیر کا اصل مشن یہ ہے کہ سرکار کے اوپر اترے ہوئے قرآن کا علم اور اس کا حکمت کا نور لے کر، سنت کا نور لے کر اس طرح مریدوں کو چمکاتا ہے جیسے علامہ بدر عالم جان نے اپنے مریدوں کو چمکا دیا۔ اور بریلی کے تاجدار نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ اور قبلہ حضرت صاحب خلیل اللہ نے کعبہ بنا کے وہاں دعا مانگی۔ آج سنی جوانوں سے لوگ پوچھتے ہیں تمہیں حضرت صاحب آ جائیں تو محفل میلاد، اللہ بیٹا بیٹی دے دے تو محفل میلاد، عمرہ کر کے آؤ تو محفل میلاد، آج کر کے آؤ تو ذکر مصطفیٰ کی محفل، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اچھی دکان کاروبار نیا گھر دے دے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل۔ میں نے کہا نادانو قرآن پڑھو، جب خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے کعبہ کی تعمیر کمپلیٹ کی، توجہ ہے قاری راشد صاحب آپ کے لیے اور بیٹھے ہوئے جوانوں کے لیے تحفہ ہے، خلیل اللہ نے کعبہ بنا کے اس کعبے کو کمپلیٹ کر کے جب اس کعبے کی اوپننگ کی، افتتاح کیا تو ذکر مصطفیٰ سے کیا۔ اس لیے سنی نے بھی سمجھ لیا عقیدہ وہی سچا ہے جو نبیوں کا ہے۔ اور یہاں مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، چشتی صاحب اعلیٰ حضرت یاد، قبلہ حضرت صاحب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا، اس کی تفسیر کو، تو مزہ ہی دگنا ہو گیا کہ یہ نہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان قادری بریلوی کیا کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سارے بولیے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، بخاری شریف آخر تک آواز آئی سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بزم سجی ہے، مجھے یقین جانے سرور آنا چاہیے، سبحان اللہ۔ ایسی سبحان اللہ نا، میرے نبی علیہ السلام جب بے زبان پتھروں کے قریب سے گزرتے تھے نا، پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، دیکھنا کہیں پتھر بازی نہ لے جائے۔ میرے جو جملے نوٹ کیجئے، پتھر بازی نہ لے جائے، محبت سے سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی بزم سجی ہے جیسے آج شم محفل قبلہ حضرت صاحب ہیں، اس وقت شم محفل میرے آقا ہی صحابہ بیٹھے ہیں، اور محفل پاک کا نقشہ کیا ہے، 21 سمتی علی، ایک سمتے عمر صدیق ادھر، اس
بھی سنے میں بھی سنو، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیداری۔ اور کھڑی کا سلطان بولا، وہ کہتے ہیں قدر نبی دا دنیا دار کمیے، قدر نبی دا جانن والے ہو گئے وش مدینے۔ دوسرا مصرع آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے سنی جان او پاک جنہ دے سینے۔ میرے محبوب کی محفل سجی ہوئی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آتی ہیں صحابیہ، میرے محبوب کو چادر تحفے میں گفٹ میں پیش کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی یہ چادر میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں۔ معلوم ہوا استاد عالم مرشد کو تحفہ دینا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میں نے بخاری کا حوالہ پیش کر دیا۔ اے میری ملت کے جوانوں، اب نے چونکہ گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہیے، توجہ میری طرف کیجئے اور مدینے والے آقا کا فیضان لیجئے۔ میرے محبوب خود اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، جب وہ خاتون آتی ہیں صحابیہ اور میرے نبی کو نقش و نگار والی بڑی محنتوں محبتوں عقیدتوں کے ساتھ وہ چادر اپنے ہاتھوں سے بنا کر بن کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے میرا تحفہ قبول فرمائیے۔ اے صحابیہ تیرے بختوں پر قربان جاؤں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چادر میرے محبوب کو پیش کر رہی ہو، تمہارے نصیبے پر کائنات کی ساری بیٹیوں کے خواتین کے نصیبے کو قربان کر دوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے محبوب نے چادر وصول فرمائی، تھوڑی دیر گزری، محفل سے ایک صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جو چادر آپ کے پاس تحفے میں آئی ہے یہ چادر مجھے عطا فرمائیے، یہ چادر مجھے عنایت فرمائیے۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو ہی صحابی نے چادر مانگی ہے فوراً میرے محبوب نے اپنے جسم نازنی سے اتار کے غلام کو پیش کر دی۔ وہ صحابی جب چادر لے کے اپنے بدر پہ اوڑھتے ہیں، میرے محبوب جب محفل اختتام ہوئی اپنے کاشانہ نبوت میں چلے جاتے ہیں۔ جوانوں توجہ چاہوں گا، بزرگوں بچوں توجہ چاہوں گا، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی ملت کی ماں بہنوں بیٹیوں توجہ چاہوں گا، درد دل لے کے آیا ہوں، پیغام مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، محبت مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، احترام مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، جام عشق مصطفیٰ لے کے آیا ہوں۔ ساقی بھی بیٹھا ہے، پینے پلانے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کا وہ صحابی محفل میں بیٹھا ہے، سرکار تشریف لے گئے، صحابہ اٹھے اور کہنے لگے اے نبی کے پیارے یار تجھے پتا نہیں اس جگہ نبی کو چادر ضرورت تھی، اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ سرکار کو خود چادر کی ضرورت تھی، اور وہ صحابیہ اتنے شوق اور عقیدت سے اپنے ہاتھوں سے بن کر بنا کر یہ چادر لائی ہے، تم نے سرکار سے طلب کی
کیوں فرمائی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے سرکار کبھی لا نہیں فرماتے، کبھی سرکار انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی کا جواب سنیے، اہل سنت کا عقیدہ کسی چھپر پہ نہیں پڑھایا گیا، یہ صفہ کے چبوترے پہ پڑھایا گیا ہے۔ یہ وہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے جہاں افضل البشر بعد اعظم دیا سیدنا صدیق اکبر پڑھتے رہے، جہاں عمر عثمان و علی پڑھتے رہے، جہاں بلال طلحہ و سعد پڑھتے رہے، عباس و امیر حمزہ پڑھتے رہے، بلال حبشی جیسے عاشق پڑھتے رہے، ابو ہریرہ جیسے پڑھتے رہے۔ آگے سے صحابی کہتا ہے اور نبی کے یارو پتہ تو مجھے بھی ہے کہ نبی پاک کو چادر کی ضرورت تھی، لیکن میں نے سردی سے بچنے کے لیے تو نہیں مانگی۔ اے اللہ کے پیارے نبی کے غلام پھر کیوں طلب کی؟ کہا میرا عقیدہ تو دیکھیے نا، میری محبت تو دیکھیے۔ اے نبی کے صحابہ تم بھی مجھے سلام محبت پیش کرو گے؟ بتاؤ نبی کے یار۔ عرض کرتے ہیں نبی کے غلاموں، یہ چادر میں نے اس لیے طلب کی، جب وہ صحابیہ چادر لے کے آئی سرکار نے اپنے جسم نازنین پہ چادر کو لپیٹا اور میں دیکھ کے رہ نہ سکا، میری نگاہ فوراً قبر کی طرف چلی گئی۔ اندھیری قبر میں کیا ہوگا، وہاں کون پرسان حال ہوگا؟ دل نے کہا بے قرار روح بولی، اے صحابی نبی سے چادر طلب کر لو، گھر والوں کو وصیت کر دینا، جب میں مر جاؤں اس چادر کا کفن دینا، جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ حضور کے جسم سے مس کی ہوئی چادر تیرے جسم پہ آئے گی، اس کا کفن لپیٹ کے تو جائے گا۔ فرشتے یہ نہ دیکھیں گے، خدا یہ نہ دیکھیں گے کون آیا، یہ دیکھا جائے گا کس کی چادر میں لپٹ کر آیا ہے۔ یار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اور صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا، حسنین دے نانے دا۔ حضرات گرامی، چادر طلب کی، اگر بزرگوں کے جسم سے مس کی ہوئی چیزوں میں برکت نہیں تو امام بخاری روایت کیوں لائے؟ توجہ سے سبحان اللہ۔ اور جب روایت لائے، اسے بیان کیا، امت تک پہنچایا، تو جو عقیدہ میرا ہے، جو آپ کا ہے، جو قبلہ حضرت صاحب کا ہے، پھر وہی امام بخاری کا ہے۔ اور حضرات وہ چادر، توجہ ہے، میں گفتگو لپیٹ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، میں بھی اب سے رخصت لینے والا ہوں۔ وہ چادر صحابی نے لی، قیامت تک آنے والے ان بد عقیدہ لوگوں کو دعوت فکر دی۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی نفع نہیں دے سکتا، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے، نبی کی ذات تو ذات رہی، نبی کے جسم پاک پر جو چادر آ جائے، اگر وہ صحابی جسم پہ لے لے، اس کا کفن پہن لے، وہ چادر بھی قبر میں مشکل کشائی کرتی ہے، حاجت روائی کرتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے۔ اور سرکار سیاستہ کی روایات ہے، بچپن میں بچے گلیوں میں ملتے، ہم تو کبھی بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، اور مسجد میں نے اکثر نمازیوں کو دیکھا رستوں میں بچوں کو سمجھاتے نہیں، بازو سے پکڑتے یوں حضرت صاحب پھینک دیتے ہیں۔ یہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے، ہمیں سرکار کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم جب گلیوں سے گزرتے، بچے ملتے، سلام میں پہل کرتے، بچوں کے پاس بیٹھ جاتے، ان کا دل بہلاتے اور ان کے گالوں پہ ہاتھ پھیرتے، سر پہ۔ صحابہ کی ایسی روایات ملتی ہے کہ بچپن میں ہم نے دیکھا ماہ مدینہ نے ہاتھ لگایا تھا، برسوں تک خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں، اور جدھر سے سرکار جاتے ہیں
تو صحابہ خوشبو سے پہچانتے ہیں کہ ماہ مدینہ ادھر سے گزر گئے ہیں۔ حضرات جس محبوب کی چادر میں اتنی برکت ہے ان کی اپنی ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ جس کی چادر قبر میں مشکل کشائی کرتی ہے وہ نبی خود بھی سر سجدے میں رکھ کے میری تمہاری شفاعت کرے گا۔ لیکن حویلیہ سلطان پور والوں میں قبلہ، چونکہ میرے پاس وقت نہیں، میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا، حضرت صاحب کے لیے وقت بچا رہا ہوں، توجہ دیجئے، میں آخری اور آفاقی پیغام دے رہا ہوں۔ ہم اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا قبلہ حضرت صاحب، اس وقت میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جوانوں توجہ، جتنے آئے بیٹھے ہو، حضرت صاحب کی تعلیم یہی ہے، کیا محفل میں آ کر ہم چینج ہو کے اٹھتے ہیں؟ یہاں لنگر کھانے تو نہیں آئے نا، اللہ رسول پر اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ مزہ تب ہے یہ سیلاب دیکھ کر، یہ وبائیں دیکھ کر، یہ کورونا اور یہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں حضرت صاحب کا دامن تھام کے عرض کرنا چاہتا ہوں، کون ہے نبی کا ایسا عاشق کہ صحابہ نے، آل پاک نے گردنیں کٹائیں نبی کے حکم پر؟ کون ہے جو آج سے داڑھی مڈوانا چھوڑ دے اور اپنے مرشد جیسا چہرہ کر لے؟ کون ہے جو 5 وقت کا نمازی نہیں تو آج کے بعد توبہ کر کے 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ کون جوان ہے میرے سمیت جو ماں یا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، غصے کے لہجے میں بولتا ہے، عرش ہلتا ہے، رب ناراض رہتا ہے، اور دائیں بائیں پھرتا ہے، میری بگڑی نہیں بن رہی؟ میں کہتا ہوں ماں باپ کے قدم چومو، انہیں راضی کرو، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ اپنے مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرو، اور خانقاہ نقش بندیہ مجددیہ اور مرشد آباد پشاور شریف میرے قبلہ حضرت صاحب یہاں جلوہ گر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، ایمان بچائے، اپنا عقیدہ اپنا سلامت رکھے۔ شیطان حملہ آور ہے، قرب قیامت کے بہت سارے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا چونکہ آخری پیغام ہے، غوث اعظم ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت 11ویں سے 11 منٹ، سارا مجمع بولے کتنے؟ اچھی بولو کتنے؟ 11 منٹ سب نے آج جا کر، جس کو آج نیند آ جائے کل سے ہی باوضو ہو کر دن کو یا رات کو اپنے آپ سے 11 منٹ گفتگو کرے۔ یہ میرا بتایا ہوا ایک وظیفہ طریقہ ہے۔ اپنا نام لینا، میرا نام ہے کلیم الحق۔ میں کہوں کلیم الحق، سب ٹھیک ہو؟ بڑی دوستوں سے گپیں مار لی، پڑوسیوں سے غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، حسد، کینے، بغض، اللہ معاف کرے، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو پوچھیے اپنے آپ سے کہ تو نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ آج تک ماضی میں صحابہ اور امام حسین نے یہ کیا، تیرے مرشد یہ کر رہے، ان کا حلیہ دیکھیے، ان کی زبان دیکھیے، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا میں تر، ان کے مشن اور کام کو دیکھیے۔ اپنے آپ سے جوانوں سوال کرنے ہیں، ہم فحاشی اور یعنی پھیلانے نہیں آئے، ہم داڑیاں منڈوانے نہیں آئے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے مرشد کا دیدار کریں، قرآن کی روزانہ زیارت کریں، قرآن پڑھیں، گھروں میں پڑھائے، اپنی خواتین کو جنازوں کے ساتھ شادی آلو میں بھی پردہ سکھائیں۔ فحاشی اور یعنی جب یہ سود، ملاوٹ، غیبت، چغلی اور یہ بدکاری کے اڈے قائم ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چونکہ یہ روحانی محفل ہے، اگر میں مزید آگے بڑھا تو کام لمبا ہو جائے گا۔ میں آخر پہ ایک شعر پڑھ کے، 2 شعر پڑھ کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ سارے سبحان اللہ کہیں، اونچی سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت صاحب ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا پنجابی میں، یہ میں عرض کر کے اور ایک آخری دعائیہ شعر پڑھ کے اجازت لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی یہ میٹھی پیاری نورانی نگاہ کا طالب ہوں اور دعا کا طالب ہوں۔ یہ جو جوانوں پہ حضرت صاحب نے رنگ چڑھایا نا، اس پہ عاشق بولا۔ یہ میں آیا تو یہ ٹوپیاں، نورانی چہرے، داڑیاں، خوشبوئیں دیکھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں دعا دیتا ہوں حضرت صاحب کے اس باغ گلشن کو اللہ سلامت رکھے، آپ کا فیضان قیامت تک آپ کی نسلوں میں جاری رہے۔ للاری کا معنی ہے کپڑے کو رنگ کرنے والا، رنگ ساتھ، گل سمجھ رہے ہو؟ تو آخری 2 شعر میں تھوڑے کو اجازت دوں۔ یار زندہ صحبت باقی، میلاد کی گھر گھر محفل سجاؤ، جس کو نہیں توفیق خطبہ اور بڑے بڑے لنگر بنانے کی، گھر بیوی بچوں میں بیٹھ کر میلاد پڑھے۔ شعر سنیے گا، سبحان اللہ کی صدا آپ کی آئے گی، مجھے پتا چلے کہ آخر پہ شعر کس محبت سے سننا چاہتے ہیں۔
چونکہ قبلہ حضرت صاحب نے صبح بھی سفر پہ سفر کرنے ہیں، اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. توجہ پھر سبحان اللہ. عاشق کہتا ہے کچا رنگ لاری والا چڑھتا لینا رہنا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہ لینا فقیران آئے تھے صدا کر چلے عاشقوں خوش رہو